عورت کو اپنی پریشانی بیان کرنے کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کا چہرہ ہی سب کچھ بتا رہا تھا۔ لیکن میں ایک عملی آدمی ہوں اور میرا پیشہ زبان کے استعمال پر زور دیتا ہے، لہٰذا میں اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اسی لیے جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی تو رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے اس پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جی فرمائیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ زاہد کو بچا لیں وکیل صاحب، وہ منت ریز لہجے میں بولی۔ زاہد؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ زاہد کون ہے؟ زاہد میرے شوہر کا نام ہے، زاہد حسین، اس نے جواب دیا۔ اور آپ؟ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ میرے مطلب تک پہنچتے ہوئے جلدی سے بولی، میرا نام ثانیہ ہے۔ ثانیہ کی عمر 28 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی، پستہ قامت، گوری رنگت اور جسم دبلا پتلا۔ وہ عام سی شکل و صورت کی حامل تھی، اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہوگی۔ میں نے رف پیڈ اور پین سنبھال لیا، پھر اپنے سامنے بیٹھی پریشان حال ثانیہ سے پوچھا، آپ کے شوہر کو کیا ہوا ہے؟ میں اسے کس چیز سے بچاؤں؟ زاہد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، وہ روحانسی آواز میں بولی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور استفسار کیا، کس جرم میں؟ اس پر قتل کا الزام لگایا جا رہا ہے، ثانیہ نے بتایا۔ آپ کے شوہر زاہد نے کس کو قتل کر دیا؟ زاہد نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ وہ قاتل نہیں، اسے کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ میرے پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زاہد پر کس شخص کو قتل کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے؟ خالد نظامی۔ خالد نظامی سے آپ کے شوہر کا تعلق کیا تھا؟ میں ثانیہ سے سوال کرنے کے دوران میں رف پیڈ پر نوٹس بھی لیتا جا رہا تھا۔ میرے استفسار کے جواب میں اس نے بتایا، خالد نظامی اور زاہد ایک ہی کمپنی میں ملازم ہیں، بلکہ تھے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، خالد نظامی اب اس دنیا میں نہیں رہا اور زاہد کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، زاہد اس کمپنی میں کیا کام کرتا تھا اور مقتول کی کیا حیثیت تھی؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ مذکورہ کمپنی کا نام کیا ہے؟ کمپنی کا نام تو ہے خان ٹریڈرز، ثانیہ نے جواب دیا۔ یہ لوگ امپورٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ خالد نظامی اس کمپنی میں جنرل مینیجر تھا اور زاہد؟ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر تھکی ہوئی آواز میں بولی، زاہد اوپر کے کام کرتا تھا، کمپنی نے تو اسے آفس بوائے کی پوسٹ پر رکھا ہوا تھا، آپ چپڑاسی سمجھ لیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، زاہد اور خالد نظامی میں کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں چل رہی تھی؟ نہیں جناب، اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، ایسی کوئی بات میرے علم میں تو بالکل نہیں ہے۔ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات، کوئی ناراضی یا کوئی دشمنی ہوتی تو زاہد مجھ سے ضرور ذکر کرتا، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ میں تو سمجھتی ہوں زاہد ایک خوش اخلاق اور امن پسند انسان ہے، لڑائی جھگڑے سے دور بھاگنے والا۔ میری معلومات کے مطابق آفس میں ہر شخص کے ساتھ اس کے اچھے اور خوشگوار تعلقات ہیں۔ آپ کا شوہر دنگے فساد سے دور رہنے والا انسان ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ آفس کے تمام لوگوں کے ساتھ اس کے دوستانہ مراسم ہیں۔ پھر پولیس نے کن وجوہات کی بنا پر اسے خالد نظامی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا؟ وہ متذبذب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، ثانیہ صاحبہ، میں آپ کی پریشانی کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ آپ اپنے شوہر کے لیے بے حد فکر مند ہیں، مجھے آپ کی مصیبت کا اندازہ بھی ہے، لیکن اس کیس میں ہاتھ ڈالنے سے قبل میں اپنا اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔ میں آنکھ بند کر کے کوئی کیس نہیں لینا چاہتا۔ میں سانس لینے کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، چنانچہ میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خالد نظامی کے قتل کے سلسلے میں پولیس نے زاہد پر ہی کیوں ہاتھ ڈالا؟ اور ہاں، میں نے پھر توقف کیا اور پوچھا، یہ جاننا تو میں بھول ہی گیا کہ خالد نظامی کو کب اور کہاں قتل کیا گیا ہے؟ خالد نظامی کو دفتر میں اس کے کمرے کے اندر قتل کیا گیا ہے، ثانیہ نے جواب دیا، اور یہ کل شام کا واقعہ ہے، جبکہ زاہد کو آج گرفتار کیا گیا ہے۔ زاہد کو کتنے بجے اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ آج صبح 9-10 بجے کے قریب پولیس دندناتے ہوئے ہمارے گھر میں داخل ہوئی، ثانیہ نے وضاحت کی۔ اس وقت زاہد آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا، انہوں نے کسی سوال جواب کے بغیر اسے گرفتار کیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے بتایا،
اس صورتحال نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ میں بھاگم بھاگ تھانے پہنچی۔ وہاں سے مجھے صرف اتنا پتہ چلا کہ زاہد نے اپنی کمپنی کے جنرل مینیجر خالد نظامی کو قتل کر دیا ہے۔ میں تھانے سے زاہد کے آفس آئی اور وہیں سے مجھے باقی کی باتیں پتہ چلی ہیں۔ ہاں وہی باقی کی باتیں میں بھی جاننا چاہوں گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ کے علم میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو بھی بات ہے وہ مجھے بتائیں تاکہ میں اس معاملے کو سمجھ سکوں۔ میں اگر اس کیس کو سمجھ جاؤں گا تو بہتر طور پر آپ کی اور آپ کے شوہر کی مدد کر سکوں گا۔ شاباش، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، آپ بولتی جائیں۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاتی ہوں۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ انٹرکام کا بزر بج اٹھا۔ میں نے انٹرکام سیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ کال یقیناً میری سیکرٹری کی ہی تھی۔ جب میرے چیمبر میں کوئی کلائنٹ موجود ہوتا تو عموماً وہ مجھے کال نہیں کیا کرتی تھی۔ ایمرجنسی یا ضروری کام کی بات الگ ہے۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور کہا، ہیلو سر، کومل ممی کے پاس جانے کی ضد کر رہی ہے، میری سیکرٹری نے بتایا۔ اس کی بات سن کر میں الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کسی کومل اور اس کی ممی کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میرے اس استفسار پر ثانیہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اسی لمحے سیکرٹری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، سوری سر، میں دراصل اس بچی کی بات کر رہی ہوں جس کی ممی اس وقت آپ کے چیمبر میں ہیں۔ اس بچی کا نام کومل ہے۔ یہ خاتون آپ کے پاس جاتے ہوئے بچی کو وزٹنگ لابی ہی میں بٹھا گئی تھی اور اب وہ ضد کر رہی ہے کہ اپنی ممی کے پاس جانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، آپ اس بچی کو اندر لے آئیں۔ اوکے سر۔ میں نے ریسیور کو کریڈل کرتے ہوئے ثانیہ سے پوچھا، آپ اپنی بچی کو بھی ساتھ لائی تھی؟ ہاں، اس نے اضطراری انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی، پھر پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے میری کومل کو؟ کچھ نہیں ہوا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ آئی تھی تو اسے اندر بھی لے آتی، وہ آپ کے پاس آنے کو مچل رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا 10-15 منٹ میں فارغ ہو جاؤں گی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، لیکن یہاں تو ابھی اور بھی دیر لگے گی۔ آپ فکر مند نہ ہوں، میں نے آپ کی کومل کو یہیں بلا لیا ہے۔ شکریہ وکیل صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولی۔ اسی وقت میری سیکرٹری کومل نامی اس بچی کو میرے چیمبر میں لے آئی۔ کومل دھان پان سی ایک سانولی سلونی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش میں ایک خاص قسم کی جاذبیت پائی جاتی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق کومل کی عمر 8 سال کے قریب رہی ہوگی۔ سیکرٹری کومل کو چیمبر میں پہنچ کر واپس چلی گئی تو ثانیہ نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ میں نے ثانیہ سے پوچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ صرف ایک، یہی کومل۔ ماشاءاللہ، آپ کی بچی اس میں بامسمہ ہے، میں نے تعریفی انداز میں کومل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، ثانیہ نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ کومل کیا ہے؟ اس میں بامسمہ، میں نے جواب دیا، یعنی اپنے نام پر پوری اترنے والی۔ کومل سی، نرم و نازک اور پیاری پیاری سی۔ اوہ شکریہ وکیل صاحب، ثانیہ نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ ہماری دنیا تو اسی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ یقیناً ماں باپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے اسی انداز میں سوچنا چاہیے۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر تک کومل اور اس کی پڑھائی کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، پھر ہم اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ میں نے ثانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ مجھے زاہد حسین کے بارے میں کچھ تفصیل بتانے والی تھی۔ جی، وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تو شروع ہو جائیں، میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، اور وہ شروع ہو گئی۔ اس روز ثانیہ نے مجھے اپنی شوہر اور اس کے دفتر کے حالات کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا وہ خاصا طویل ہے۔ میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھتے اور آگے پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی الجھن محسوس نہ ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی روداد جس کا نام ہے جان لیوا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خان ٹریڈرز کا آفس ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ میں واقع تھا جو شارع فیصل پر لال کوٹھی اور بلوچ کالونی کے درمیان استادہ تھی۔ اس عمارت کی کل 6 منزلیں تھیں، یعنی گراؤنڈ پلس 5، اور خان ٹریڈرز 3rd فلور بالفاظ دیگر 4تھی منزل پر تھا۔ یہ پورا فلور ہی متذکرہ بالا کمپنی کے تصرف میں تھا۔
خان ٹریڈرز بنیادی طور پر امپورٹ کا کام کرتی تھی۔ یہ کمپنی جنرل آرڈر سپلائرز بھی تھی، تاہم اسٹاک کے شعبے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ لوگ پارٹی سے آرڈر لیتے، پھر مطلوبہ آئٹم کو بیرون ملک سے منگوا کر سیدھا پارٹی تک پہنچا دیتے تھے۔ لہٰذا اس کثیر المنزلہ عمارت میں صرف اور صرف دفتری کام ہوتا تھا۔ ملزم زاہد حسین کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے لگ بھگ 6 سال ہو گئے تھے۔ وہ واجبی سا لکھا پڑا تھا، کوئی افسرانہ کام تو اسے مل نہیں سکتا تھا، تاہم وہ بہت سے ایسے کام بآسانی و بخوبی کر لیتا تھا جو افسران کے درجے کے ہوتے تھے۔ مذکورہ کمپنی میں اس کا عہدہ آفس بوائے کا تھا۔ اوپر کے تمام کام اسی کے ذمے ہوتے تھے، مثلاً چائے بنانا اور پلانا، پانی پلانا، اسٹاف کو لنچ کروانا، سویپر سے اپنی نگرانی میں صفائی کروانا، اور بعد ازاں تمام کرسیوں، میزوں وغیرہ کی ڈسٹنگ کرنا، باہر سے فوٹو کاپی کروانا، بینک میں چیک جمع کروانا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس پر بھی وہ آفس بوائے تھا۔ آفس بوائے بھی بڑا عجیب و غریب عہدہ ہے۔ حامل حضا چاہے 50 برس کا ہو، وہ بوائے ہی رہتا ہے۔ خان ٹریڈرز کا مالک سعد اللہ خان نفیس طبع اور سنجیدہ بزنس مین تھا۔ وہ طویل عرصے سے اس کمپنی کو چلا رہا تھا۔ مارکیٹ میں اس کی ایک قابل بھروسہ ساکھ تھی۔ اس کی کمپنی کا نام معتبر جانا جاتا تھا۔ سعد اللہ خان کی رہائش ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں تھی۔ دیگر اسٹاف میں عارف محمود اکاؤنٹس اور کیش کو دیکھتا تھا، نادرہ مجید کمپنی کی ڈائریکٹر تھی، اور مقتول خالد نظامی جنرل مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ لبنہ سلیم نامی ایک خوبرو اور طرح دار خاتون ریسیپشن پر ہوتی تھی، جو ریسیپشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون آپریٹر بھی تھی، اور اس مختصر سے آفس اسٹاف کا آخری رکن اس کیس کا ملزم اور میرا موکل زاہد حسین تھا۔ خان ٹریڈرز کے عمومی اوقات کار صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک، لیکن اکثر لوگ سوائے ملزم کے 11 بجے تک ہی آفس پہنچتے تھے۔ زاہد حسین کو 10 بجے تک آفس پہنچنا ہوتا تھا۔ آفس وہی کھولتا تھا اور اپنی نگرانی میں سویپر سے صفائی وغیرہ کرواتا تھا۔ گرفتاری کے روز وہ دفتر جانے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ پولیس اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ زاہد کی رہائش منظور کالونی میں تھی، اور وہ عموماً ٹہلتے ہوئے ہی دفتر آ جاتا ہے۔ اس کو گھر اور دفتر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ مقتول خالد نظامی کی رہائش سمن آباد میں تھی، جہاں وہ اپنی بیوی شائستہ اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا عمران 25 سال کا تھا۔ اس سے چھوٹی 2 بیٹیاں شازیہ اور فائزہ تھیں، جن کی عمریں بالترتیب 18 اور 15 سال تھیں۔ مقتول اکثر و بیشتر لیٹ سٹنگ کرنے کا عادی تھا، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ 9 ساڑھے 9 بجے رات کے گھر پہنچ جایا کرتا تھا۔ لیکن وقوعہ کے روز ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ واقعات کے مطابق 11 اکتوبر کی رات جب مقتول 10 بجے تک بھی اپنے گھر نہیں پہنچا تو اہل خانہ کو اس کے بارے میں تشویش ہوئی۔ اس کی بیوی شائستہ نے سب سے پہلے دفتر فون کیا، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام رہی۔ دفتر میں کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ مقتول دفتر سے نکل چکا ہے۔ شائستہ نے مزید آدھا گھنٹہ اپنے شوہر کا انتظار کیا، پھر وہ فکر مند ہو گئی۔ مقتول کو جب بھی زیادہ دیر تک دفتر میں رکنا ہوتا تھا تو وہ 6 بجے کے قریب فون کر کے اپنی بیوی کو اس کے بارے میں بتا دیا کرتا تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہوا تھا، اور شائستہ کی پریشانی کا سبب بھی یہی تھا۔ وہ ٹیلی فون سیٹ کے قریب ہی بیٹھ گئی اور مقتول کے تعلق داروں اور دوستوں کو باری باری فون کر کے اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ حتیٰ کہ اس نے آفس کولیگز کو بھی چیک کر لیا، مگر اس کی پریشانی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ سب نے یہ کہہ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، بھابھی آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، خالد کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، وہ گھر آ جائے گا، ہو سکتا ہے راستے میں کہیں رک گیا ہو۔ لیکن شائستہ کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ برے برے خیالات اسے ڈرا رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سب کچھ معمول پر نہیں ہے، کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے جو خالد ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ آفس کولیگز نے بتایا تھا کہ جب وہ دفتر سے رخصت ہوئے تو خالد نظامی اور آفس بوائے زاہد حسین دفتر میں موجود تھے۔ اکاؤنٹنٹ عارف محمود سے پتہ چلا تھا کہ وہ 6 بجے اپنی سیٹ سے اٹھا تھا اور اس وقت مقتول کے کمرے میں اس کا کوئی ملاقاتی بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ اور کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ لگ بھگ 11:30 بجے رات شائستہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے عمران کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں نے ہر جگہ فون کر کے پتہ چلانے کی کوشش کی ہے، لیکن تمہارے پاپا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اب تمہیں میدان میں اترنا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو ممی، عمران نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں بائک لے کر نکلتا ہوں اور پاپا کو ڈھونڈ کر ہی لاؤں گا۔
शाबाश। शाइस्ता ने उम्मीद भरी नज़रों से बेटे की तरफ देखा और पूछा, तुम अपनी तलाश का आगाज़ कहाँ से करोगे? जहाँ पापा सुबह गए थे, इमरान ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। मैं सबसे पहले उनके ऑफिस जाऊँगा। लेकिन आधी रात को तो ऑफिस बंद होगा। शाइस्ता ने उलझन ज़रा नज़रों से बेटे को देखा। बल्कि उस बिल्डिंग में तो एकदम सन्नाटा हो रहा होगा। आपने हर उस जगह फ़ोन करके देख लिया ना जहाँ पापा पाए जा सकते थे? इमरान ने मुदल्लल अंदाज में कहा। लेकिन आपको कामयाबी नहीं हुई। हो सकता है उनके ऑफिस जाने से कोई ऐसा सिरा या सुराग हाथ लग जाए जिससे उनकी तलाश आसान हो सकती हो। कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, बड़ी बहन शाजिया ने कहा। मम्मी, इमरान बिल्कुल सही सिमत में सोच रहा है। हाथ पर हाथ रखकर घर में बैठे रहने से तो अच्छा है पापा को तलाश करने की तगोदो की जाए। मैं तो कहती हूँ हमें पुलिस स्टेशन फ़ोन करके पापा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए। छोटी बहन फ़ायज़ा, जो 9वीं क्लास की तालिबा थी, उसने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा। आजकल तो अगवा, बराए तावान वगैरह के भी बहुत वाक़यात सुनने में आ रहे हैं। तुम अपना फ़लसफ़ा फ़िलहाल अपने पास ही रहने दो। शाजिया ने छोटी बहन को डांट दिया। हमारे जहन पहले ही बहुत उलझे हुए हैं। फ़ायज़ा ने एक ख़ास अंदाज में गर्दन झटकते हुए कहा और उठकर दूसरे कमरे में चली गई। फ़ायज़ा अपने बहन भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, सोचों में गुम रहने वाली एक संजीदा लड़की। फ़ायज़ा के कमरे से उठते ही शाइस्ता ने बेसाख्ता कहा, अगवा बराए तावान? पागल कहीं की। कोई जराइम पेशा शख्स इस मकसद के लिए खालिद को क्यों अगवा करेगा? हमारे पास रखा ही क्या है? सूखी तनख्वाह पर तो गुजारा हो रहा है। अगर अगवा करना इतना ही ज़रूरी होगा तो कोई जियाला खालिद के बॉस सादुल्लाह पर हाथ डालेगा जहां से मोटी रकम मिल सकती है। शाइस्ता का ये तबसरा अगरचे गैर इरादी तौर पर सामने आया था, लेकिन बिलाशुबा उन अल्फाज में उसके दिली जज्बात भी शामिल थे। वो खालिद निज़ामी के बॉस सादुल्लाह खान से नाखुश थी, जो खालिद की उसकी मेहनत के बराबर तनख्वाह नहीं देता था, और सूखी तनख्वाह के अल्फाज ने इसलिए तंज की चादर ओढ़ रखी थी कि मकतूल एक ईमानदार शख्स था, इधर उधर की आमदनी पर यकीन नहीं रखता था। शाइस्ता को अपने शोहर से तो जो शिकायत थीं सो थीं, अलावा अजीम सादुल्लाह खान के लिए उसका दिलो दिमाग इसलिए गम और गुस्से से भरा रहता था कि उसे मकतूल का बिल्कुल ख्याल नहीं था जो इतनी कम तनख्वाह देता था। इमरान ने अपनी बहनों और माँ को तसल्ली दी और फिर बाइक पर सवार होकर अपने पापा की तलाश में निकल गया। समनाबाद से शाहराह फैसल अच्छे खासे फासले पर है। वो आधी रात के बाद उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गया जिसके 3rd फ्लोर पर खान ट्रेडर्स का ऑफिस वाक़या था। जब वो बिल्डिंग के सामने बाइक खड़ी कर रहा था तो एक चीज़ ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया, और वो चीज़ थी नेवी ब्लू मज़दा कार। सेकंड के 10वें हिस्से में वो शनाख्त की तमाम मनाजिल तय करके इस नतीजे पर पहुंच गया कि वो गाड़ी उसके पापा की थी। उसके जहन ने तेज़ रफ्तारी से काम करना शुरू कर दिया। अगर गाड़ी बिल्डिंग के सामने मौजूद थी तो इसका मतलब यही था कि पापा ऑफिस में होंगे। इस मंतकी ख्याल ने उसकी सोच को उलझा दिया। शाइस्ता ने मुतअद्दिद बार ऑफिस फ़ोन करके खालिद निज़ामी की खैरियत दरियाफ़्त करने की कोशिश की थी, लेकिन फ़ोन एक मरतबा भी अटेंड नहीं हुआ था। ये बात काबिल गौर और तशवीशनाक थी कि अगर खालिद ऑफिस में मौजूद था तो फिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था, और इतनी लेट सिटिंग के बारे में उसने घर में क्यों नहीं बताया था। इन्हीं सनसनीखेज़ ख़यालात के साथ इमरान बिल्डिंग के चौकीदार के पास पहुंच गया। चौकीदार सरदार अली उसे पहचानता था। जब इमरान ने अपने पापा के हवाले से उससे इस्तफसार किया तो सरदार अली ने वाज़ेह अल्फाज में बताया, ऊपर तो कोई भी नहीं है, ऑफिस बंद पड़ा है। ऑफिस बंद पड़ा है तो पापा कहाँ चले गए? बेसाख्ता इमरान के मुंह से निकला। सरदार अली ने गहरी संजीदगी से पूछा, क्या निज़ामी साहब घर नहीं पहुँचे? अगर पापा घर पहुँच जाते तो मैं उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ क्यों आता? मगर यहाँ तो सब जा चुके हैं। चौकीदार ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, सिर्फ खान ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि तमाम दफातर बंद हैं। मेरे सिवा इस बिल्डिंग में कोई बंदा बशर मौजूद नहीं। क्या तुमने अपनी आंखों से पापा को बिल्डिंग से निकलते हुए देखा था? इमरान उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुस्तफसिर हुआ। उसके अंदाज में अच्छी खासी जारिहत पाई जाती थी। मैंने अपनी आंखों से तो उन्हें जाते हुए नहीं देखा। चौकीदार ने मुतज़ब्ज़ब नज़र से इमरान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, जब वो बिल्डिंग से निकले उस वक्त मैं गेट पर मौजूद नहीं था। सरदार अली की वजाहत पर इमरान खासे बिगड़े हुए लहजे में बोला, जब तुमने पापा को जाते हुए देखा ही नहीं तो फिर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि वो जा चुके हैं, ख़ास तौर पर जब उनकी गाड़ी भी इधर ही मौजूद हो। गाड़ी? चौकीदार ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा। उस गाड़ी को मैंने भी देखा है। मैं तो यही समझा था कि शायद
وہ کسی خرابی کے باعث گاڑی یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی گاڑی میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو وہ کسی اور ذریعے یعنی ٹیکسی یا رکشے سے گھر چلا جاتا ہے۔ اول تو یہ کہ پاپا کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ گاڑی دفتر کے پاس چھوڑ گئے ہوں، عمران نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اگر ان کی گاڑی میں کوئی گڑبڑ ہو بھی گئی تو انہیں کسی بھی ذریعے سے گھر تو پہنچنا چاہیے تھا نا۔ اس صورت میں انہیں تلاش کرتے ہوئے آدھی رات کو یہاں نہ آتا۔ وہ لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں جب تک اوپر جا کر دیکھ نہیں لوں گا میری تسلی نہیں ہوگی۔ تم آؤ میرے ساتھ، ہم اوپر جا رہے ہیں۔ آئیں جی، سردار علی نے مصلحت آمیز انداز میں کہا۔ ویسے تو پوری بلڈنگ خالی ہے، میں نے ایک آفس چیک کر لیا ہے، لیکن اگر آپ کی تسلی اوپر جا کر ہی ہوتی ہے تو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ رات کو جب تمام دفاتر بند ہو جاتے تھے تو چوکیدار صرف کوریڈورز کی لائٹس آن کر کے نیچے آ جایا کرتا تھا۔ پھر اگلی صبح تک اسے اوپر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن خالد نظامی کی پراسرار گمشدگی ایسا معاملہ تھا کہ وہ عمران کے ساتھ اوپر جانے پر مجبور تھا۔ مذکورہ بلڈنگ میں لفٹ بھی لگی ہوئی تھی، تاہم اس وقت وہ زینے کے ذریعے ہی اوپر جا رہے تھے۔ سردار علی نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے عمران سے پوچھا، آپ نے دفتر کے دوسرے لوگوں کو فون کر کے نظامی صاحب کے بارے میں پوچھا یا نہیں؟ سب سے پوچھ لیا ہے، عمران نے بے دلی سے جواب دیا۔ تمام دوستوں، رشتہ داروں اور آفس والوں کو چیک کر چکے ہیں، کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ سب طرف سے مایوس ہونے کے بعد میں یہاں آیا ہوں۔ نیچے ان کی گاڑی دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا ہے کہ وہ آفس ہی میں ہوں گے۔ سردار علی نے ایسی نظر سے عمران کی طرف دیکھا جیسے اس کے سر پر دو سینگ نکل آئے ہوں۔ وہ نوجوان ایسی بات کر رہا تھا جو چوکیدار کے ذہن کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ وہ عمران کے یقین کی جواب میں گہری سنجیدگی سے بولا، بیٹا میں آپ کی تسلی کی خاطر دفتر چیک کرنے اوپر آ گیا ہوں، لیکن مجھے 1% بھی امید نہیں کہ نظامی صاحب کیا کوئی بھی اس وقت دفتر کے اندر موجود ہو۔ میں سب لوگوں کے جانے کے بعد ایک ایک دفتر کو چیک کرتا ہوں، پھر ہی نیچے ڈیرا لگاتا ہوں۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بولتے بولتے چوکیدار متذبذب انداز میں خاموش ہو گیا تو عمران نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، کون سی بات؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس بلڈنگ میں مختلف کمپنیوں کے دفاتر ہیں جن میں درجنوں افراد کام کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی کسی کو گاڑی یہاں چھوڑ کر جانا ہوتا ہے تو وہ مجھے ضرور بتا دیتا ہے تاکہ میں اس گاڑی کا خاص طور پر خیال رکھوں، لیکن نظامی صاحب تو جاتے ہوئے مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے اور نہ ہی کسی اور طرح اپنی گاڑی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا، یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی بات چیت کے دوران میں وہ زینے طے کرتے ہوئے 3rd فلور پر پہنچ گئے۔ کوریڈور میں لائٹ روشن تھی۔ سردار علی عمران کو خان ٹریڈرز کے داخلی دروازے کے سامنے پہنچا کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھ لیں دروازہ بند ہے۔ عمران نے محض دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا، وہ اپنے باپ کی تلاش میں یہاں آیا تھا اور نیچے کھڑی خالد نظامی کی گاڑی کو دیکھ کر اس کا ذہن ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ ہر قدم پر تسلی چاہتا تھا، لہٰذا وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بند دروازے کے لٹو کو گھمانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی یہ کوشش پلک جھپکتے میں کامیاب ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے لٹو کو گھمانے کے لیے زور لگایا، وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوم گیا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے بند کرتے وقت مخصوص نوب دبا کر لاک نہیں کیا گیا تھا۔ فلش ڈور پر چونکہ الگ سے عام تالا نہیں ڈالا جاتا، اس لیے جب تک لٹو یعنی مخصوص ہینڈل کو گھما کر نہ دیکھ لیا جائے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ لاک ہے یا کھلا ہوا ہے۔ عمران نے الجھن زدہ نظر سے سردار علی کی طرف دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم نے تو تمام دروازے چیک کر لیے تھے اور تمہارا دعویٰ ہے کہ اس بلڈنگ کے کسی دفتر میں کوئی شخص موجود نہیں، پھر وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، پھر یہ دروازہ کیسے کھلا ہوا ہے؟ اور اگر دروازہ کھلا ہے تو اس کا مطلب ہے۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر دفتر کے اندر داخل ہو گیا۔ مذکورہ دفتر بلڈنگ کی ایسی پوزیشن پر واقع تھا کہ اس کے مختلف کمروں کی کھڑکیاں عقبی جانب کھلتی تھیں، یعنی مین شارع فیصل سے اس کی کسی کھڑکی کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو بہت پہلے چوکیدار کو کسی گڑبڑ کا احساس ضرور ہو جاتا، کیونکہ دفتر کے اندر آدھی سے زیادہ لائٹس آن تھیں، تاہم روشن کھڑکیاں چونکہ عقبی جانب پڑتی تھیں، لہٰذا اس غیر معمولی امر کی طرف سردار علی کا دھیان نہیں گیا۔ چوکیدار بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہو گیا اور بڑبڑانے والے انداز میں بولا، میں نے تو تمام دروازوں کے ہینڈل گھما کر دیکھے تھے، پتہ نہیں یہ کیسے رہ گیا۔ زاہد کو میں نے خود جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر میں یہی سمجھا کہ شاید دفتر بند ہو گیا ہے، کیونکہ زاہد سب سے آخر میں جاتا تھا
اور اس وقت مجھے کوئی بھی بشر نظر نہیں آ رہا تھا، مگر عمران اس کی بڑبڑاہٹ پر دھیان دیے بنا تیزی سے آگے بڑھا اور مخصوص راہداری میں سے ہوتے ہوئے وہ اپنے باپ کے کمرے تک پہنچ گیا۔ کمرے کی لائٹس آن تھیں، حتیٰ کہ وہاں کا اے سی بھی دھیمی رفتار سے چل رہا تھا، اور اس ٹھنڈے ٹھار روشن ماحول میں ایک منظر نے عمران کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ وحشت ناک منظر تھا اس کے پاپا کی لاش کا۔ پہلی نظر ہی میں عمران کو یقین ہو گیا کہ اس کا پاپا خالد نظامی زندگی سے خالی ہو چکا ہے۔ مقتول یعنی اس کی لاش اس وقت کرسی پر اس طرح موجود تھی کہ اس کا سر میز پر بڑے بے ڈھنگے انداز میں ایک سائیڈ پر ٹکا ہوا تھا۔ چہرے کا بایاں حصہ بائیں کان کے بل میز سے پیوست تھا اور اوپری حصہ دائیں جانب ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا، اور اس ہولناکی کا مرکز مقتول کی گردن تھی جو کان سے 1.5 انچ نیچے آگے پیچھے کٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کسی تیز دھار آلے کی مدد سے مقتول کی گردن پر کچھ ایسی پھرتی اور مہارت سے وار کیا گیا تھا کہ آدھی سے زیادہ گردن کٹ گئی تھی۔ یہ مہلک وار یقیناً اس وقت کیا گیا تھا جب مقتول اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور گردن کٹنے کے بعد اس کا سر ایک جھٹکے سے میز پر آ رہا۔ موت کے اس منظر سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مقتول خالد کو اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا ہوگا۔ اس کے بدن نے 1-2 خطرناک جھٹکے کھائے ہوں گے اور بس۔ اگر مقتول کا سر میز پر نہ جا ٹکتا تو ممکن تھا یہ خطرناک جھٹکے اسے کرسی سے نیچے لڑکا کر فرش پر پہنچا دیتے۔ خالد نظامی کی لاش تو فرش تک نہیں پہنچ سکتی تھی، البتہ اس کی نصف کٹی ہوئی گردن سے خارج ہونے والے خون نے قالین پوش فرش کو جا بجا داغدار کر دیا تھا۔ یہ ایک ہولناک سے کہیں زیادہ حسرت ناک منظر تھا۔ اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوا ہوگا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران کی ذہنی اور قلبی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ اس نے سب سے پہلے گھر فون کر کے اپنی ممی کو صورتحال سے آگاہ کیا، پھر آفس میں کام کرنے والے خالد نظامی کے کولیگز کو کال کیا گیا۔ خان ٹریڈرز کے مالک سعد اللہ خان کو بھی فون کیا گیا۔ اس ہنگامی کارروائی کے نتیجے میں لگ بھگ 4 بجے تک سعد اللہ خان، عارف محمود، نادرہ مجید اور لبنہ سلیم وغیرہ جائے وقوع پر پہنچ چکے تھے۔ سعد اللہ خان کی آمد نے باقی افراد کو بھی گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ملزم زاہد حسین کے گھر پر چونکہ فون کی سہولت مہیا نہیں تھی، اس لیے اسے کال نہیں کیا گیا۔ جب آفس کے لوگ جائے واردات پر جمع ہو گئے تو پہلی فرصت میں پولیس کو فون کیا گیا۔ متعلقہ تھانے میں سعد اللہ خان کے ذاتی مراسم تھے، لہٰذا پولیس کو وہاں پہنچنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سب انسپکٹر قادر بخش اپنے 2 ساتھی کانسٹیبلز کے ساتھ جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ کرتا رہا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کی اس تکنیکی جائزے کے بعد اس نے موقع پر موجود لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ بلڈنگ کا چوکیدار سردار علی بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ اس پوچھ تاچھ کے نتیجے میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں کہ پولیس کی تمام تر توپوں کے رخ آفس بوائے زاہد حسین کی جانب ہو گئے۔ زاہد حسین کو پولیس کا نشانہ بنانے میں کن پوائنٹس نے اہم کردار ادا کیا، فی الحال میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس مقصد کے لیے آپ کو عدالتی کارروائی کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ میں یہ بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا کہ ثانیہ کی بپتا سننے کے بعد میں نے زاہد حسین کا کیس ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اگر میں نے یہ کیس نہ لیا ہوتا تو آج آپ کو اس کی روداد نہ سنا رہا ہوتا۔